هو الذی انزل علیک الکتاب. اب یہ سورہ آل عمران کی 7 نمبر آیت ہے جس کے اوپر میں نے تعارف قرآن میں بھی ڈیٹیل سے ڈسکشن کی تھی. آج اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. قرآن کے قاری کو اس آیت کا تعارف ہونا ضروری ہے، ادروائز وہ مشکل میں پڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر یہ کتاب نازل کی. منہ آیات محکمات، جس میں کچھ آیات ہیں جو محکم ہیں. محکم آیات کون سی ہیں؟ جن میں اللہ نے احکام واضح کیے. نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، زنا سے بچو، چوری سے بچو، قتل ناحق سے بچو. یعنی جو حرام چیزیں ہیں ان سے بچنے کا حکم، اور جو فرض کی گئی ہیں آبلیگیٹری چیزیں ہیں ان کو کرنے کا حکم. وہ ہیں محکم آیات. اور یہی اصل یعنی جو پرپز ہے قرآن کا، وہ وہی آیات ہیں. ہن ام الکتاب، وہ ہے کتاب کی ماں، کتاب کی جڑ، کتاب کی اصل. یعنی جو اللہ نے انسانیت تک بات پہنچانی تھی نا، اصلی میسج وہ ہے محکمات کے اندر. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، اور چند ایک دوسری آیات ہیں جو متشابہ آیات ہیں. متشابہ عربی زبان کے اندر کہتے ہیں ریزمبلنس والی چیزیں، ملتی جلتی. یعنی دنیا میں بھی آپ نے کسی چیز کو ایگزامپل دے کر سمجھانا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ 100% تو آپ بالکل ریپلیکا اس کا بیان نہیں کر سکتے، لیکن ایک کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ملتی جلتی کوئی مثال بیان کر دی جائے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے اعتبار سے قرآن میں کئی جگہ ایک مثال بیان کی ہے کہ ایک غلام ایسا ہے جس کا صرف ایک ہی مالک ہے، اور ایک غلام ایسا ہے جس میں کئی ایک مالک شریک ہیں. تو بتاؤ کون پیسفل لائف گزارے گا، وہ کہ جس کے اتنے مالک ہیں، یا وہ جس کا ایک مالک ہے؟ تو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. تو متشابہات میں وہ آیات فال کرتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات سے خصوصاً ریلیٹڈ ہے. مثلا قرآن میں ہے اللہ کا ہاتھ. اب اس کو کون امیجن کر سکتا ہے؟ قرآن میں واضح ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل تو کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی. لہذا جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کا ہاتھ یا اللہ کی پنڈلی یا اللہ کی آنکھیں، تو اب اس کی کوئی مثال نہیں بیان کی جا سکتی. اسی طریقے سے جنت کی جتنی نعمتوں کا ذکر ہے وہ سمجھانے کے لیے ہے کہ فروٹ دیے جائیں گے، حوریں ہوں گی، یہ کانسیپٹ. ایک دنیا کے ساتھ اس کی ریزیمبلنس دی گئی، لیکن ایگزیکٹلی تو کوئی اسے ریپلیکا نہیں کر سکتا. تو یہ ساری آیات ہیں متشابہات. اسی طریقے سے حروف مقطعات ہیں، یہ متشابہ آیات ہیں. یہ قرآن حکیم میں جو آیات ہیں، حروف مقطعات تو ایک اسپیشل کیس ہے لوگوں کا غرور توڑنے کے لیے کہ کوئی ان کے مطلب کو نہیں پہنچ سکتا، یہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان راز ہے. کوڈ ورڈز، ایبریویشنز ہیں. کئی لوگوں نے تباہ آزمائی کی ہے لیکن وہ کوئی قرآن و سنت سے سپورٹیو نہیں ہے. باقی متشابہات اس لیے ہیں تاکہ کچھ آخرت کا کنسیپٹ ہو جائے، دھندلا سا تصور آ جائے. حوریں ہیں تو دنیا میں اللہ نے عورتیں رکھ دی، آخرت کے پھل ہیں تو دنیا میں اللہ نے پھل رکھ دیے. بار بار ذکر قرآن میں آیا درجنوں مقامات پر کہ ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اب ظاہر ہے کہ دنیا میں ہم اس کو اپنی نہروں اور باغات سے کمپیریزن کرنے کی کوشش کریں گے، ایک خاص لیول تک سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ والی چیز تو ہو نہیں سکتی. سورہ سجدہ میں آیا نا کہ ہم نے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ایسی چیزیں اپنی جنت میں چھپا رکھی ہیں جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں سنبھال کر رکھی ہیں جنت میں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پہ اس کا کبھی گمان بھی گزرا، کھٹکا بھی نہیں گزرا. تو قرآن پڑھ کے بھی آپ ان جنت کی نعمتوں کو پھر بھی امیجن نہیں کر سکتے، ایک دھندلا سا تصور لے کے آ سکتے ہیں.
اس سے زیادہ نہیں. تو یہ ہیں آیات متشابہات. اور بعض جگہ تو اللہ تعالیٰ کیٹاگوریکلی متشابہات کو مینشن بھی کر دیتا ہے، جیسے کہا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. تو اب جب کہہ دیا کہ تمہیں زندگی کا شعور نہیں ہے تو یعنی نو انٹری کا بورڈ لگا دیا اللہ نے کہ بس اس کو یوں ہی سمجھنا ہے کہ وہ آخرت کی زندگی ہے، اس کا تمہیں شعور نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے شہداء کو دی ہے، پیغمبروں کو دی ہے، اپنے نیک بندوں میں جس کے لیے چاہے وہ پروٹوکول اس کا رکھ سکتا ہے. جو سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی اس کو سپورٹیو سیدنا عمر کا قول موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے جسم اپنی قبروں میں سلامت ہیں، اللہ نے حرام کیا ہے مٹی کے لیے کہ ان کے جسموں کو کھائے. یہ حدیث ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں سیدنا عمر کا قول ہے کہ اللہ کے نبیوں کے جسموں کو نہ تو آگ جلاتی ہے، نہ مٹی کھاتی ہے، اور نہ درندے اس کو نقصان پہنچا سکتے. اب یہ پروٹوکول پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. حیات النبی پہ میرا مسئلہ نمبر 5 دیکھ لیں، ایک بڑا ڈیٹیل لیکچر ہے، وہ اب میں دوبارہ سے اس پہ ڈسکشن نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ جس کو بھی پروٹوکول دے. اور یہ اب جو آخرت کی زندگی ہے اس کا کوئی مثال بیان نہیں دنیا میں کر سکتا، کیونکہ دنیا کی زندگی سے مختلف ہے. میں نے اس میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ آج بھی اگر قبر رسول کھودی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک بالکل ویسے ہوگا جیسا کہ دفناتے وقت تھا، لیکن اس میں کوئی سانس نہیں چل رہی ہوگی. وہ جسم سلامت ہے، اس میں زندگی موجود ہے، لیکن بغیر سانس کے، بغیر کھائے پیے، بغیر ٹوائلٹ کے، اس زندگی کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ہے متشابہ چیزیں، اس کے پیچھے نہیں پڑنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو محکم چیزیں تھیں، جو میری تم سے ڈیمانڈ تھی، وہ محکمات ہیں. اسی طریقے سے قرآن حکیم میں جو تقدیر سے متعلق آیات ہیں وہ متشابہ آیات ہیں. بس جتنا بتایا گیا اس کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا. وہ ساری کی ساری چیزیں ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں. اب فرشتے ہیں، اب فرشتوں کو کوئی کیا بریف کر سکتا ہے؟ کس قسم کے فرشتے ہوں گے؟ کوئی مثالیں نہیں بیان کی جا سکتی. بس ہمیں ایمان لانے کا کہا گیا. ہمارے لیے تو فرشتے بھی متشابہات میں سے. اب اللہ تعالیٰ ایک ورڈکٹ دے رہا ہے یہاں پر، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ کوئی فتنہ کھڑا کر دے. دیکھنے نا آپ کی پوری امت نے فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے. کہتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہے شہید زندہ ہے، تو جب شہید زندہ ہے تو جا کے اسی قبر پہ اس سے مانگنا شروع کر دو. کہتے ہیں زندہ سے تو مانگ سکتے ہیں نا، تو پھر مجھ سے پکی لے لیں کہ یہ زندہ بندے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں ان سے کہوں مجھے پانی پلا دو تو پلا دیں گے. لاؤ کون سا بابا جو دفن ہے جس کی قبر پہ جاؤ تم ہی پانی پی کے بتا دو. اے گھوڑا تے اے مدان ہونے چیک کر لینے زندہ ہے کہ نہیں زندہ. تو کہیں گے نہیں وہ تو آخرت کی زندگی ہے. تو پھر مدد کہاں سے ہوئی؟ جو پانی کا گلاس نہیں آپ کو پکڑوا سکتا، آپ اس کو یا شیخ عبد القادر جیلانی کہہ کے مدد کے لیے پکار رہے ہیں. عقل کام کرتی ہے؟ اور اتنی عقل تو ایتھیسٹ کے اندر بھی موجود ہے. یہ چول تو وہ بھی نہیں مارتے جو الہامی کتابوں کے ماننے والے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والے، وہ مار رہے ہیں. اور دوسری طرف ان کو ذرا سا مثال دے کے سمجھائیں تو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. بارش فرشتوں سے مانگی جاتی ہے یا اللہ سے؟ یہ جھگڑا نہیں ہے کہ کسی کو اختیار ہے یا نہیں. اصل جھگڑا یہ ہے کہ مدد کے لیے پکارنا صرف اللہ کو ہے. ظاہر اس باب میں آپ جس کو مرضی پکاریں، کسی یہودی کو بھی، عیسائی کو بھی پکار لیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو آپ کی زرہ چند گندم کے دانوں کے عوض ایک یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی.
گروی، تو یہودی سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں، لیکن جو دنیا میں سامنے موجود نہیں، یہ مر چکا ہے، اس سے آپ کمیونیکیشن نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں تاکہ کوئی فتنہ کھڑا کریں، وابتغاء تأویلہ، اور اس چکر میں رہتے ہیں کہ اس کا کوئی مطلب ہم ڈھونڈ لیں، کوئی تلاش کر لیں۔ تو مطلب کہاں سے ہونا ہے، وہ تو پہلے ہی کلیئر کیا جا رہا ہے کہ یہ متشابہات ہیں۔ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اس کی تعویل جو ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے، یا ہم بھی جان جائیں گے آخرت میں، دنیا میں نہیں جان سکتے۔ والراسخون فی العلم، اور جو اہل علم ہے، عشق دے چلے نہیں، اہل علم، اللہ تو مانتے ہی اہل علم کو ہے، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں نہیں ہم ایمان لے کر آتے ہیں ان آیات کے اوپر، کل من عند ربنا، یہ سب کی سب آیات ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، یعنی ہم اس چکر میں نہیں پڑتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، بس اللہ نے نازل کیا مان لیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو عقل والے ہیں۔ عشق دے چلے نہیں سر، عقل والے۔ اس لیے کہا گیا نا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت، اللہ کی معرفت صرف اہل علم کو ہے۔ نبی الاسلام کو بھی دعا جو تعلیم کی گئی وہ یہی ہے، رب زدنی علما، سورہ طٰہٰ کے اندر، اے رب میرے علم میں اضافہ کر دے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فجر کے سلام پھیرنے کے بعد، ام سلمہ کہتی ہیں ہماری ماں کہ فجر کا سلام پھیرنے کے بعد آپ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، میں ایسا علم مانگتا ہوں جو نفع بند ہو، اور ایسا رزق مانگتا ہوں جو پاک ہو، اور ایسا عمل مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ میں مقبول بھی ہو۔ یہ نہیں کہ عمل کر کر کے تھک جانے والے، عاملۃ ناصبہ، ایسا نہ ہو، والعیاذ باللہ تعالی۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل علم جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہم متشابہ آیات پہ ایمان لاتے ہیں، یعنی اس کے پیچھے نہیں پڑتے، ٹیڑھ پن کا شکار نہیں ہوتے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی تم دیکھو کہ کوئی شخص متشابہ آیات کی تعویل کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو سمجھ لینا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے ٹیڑھ پن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے۔ تو یہ جتنے بھی اس طرح کی آیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا جی، تو وہ ٹیڑھ پن کا شکار ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں امت کیا کر رہی ہے، یعنی یہ حروف مقطعات کے تعویذ بن کے گلے میں لٹکے ہوئے ہیں اور دکانوں کے اوپر لٹکائے ہوئے ہیں، اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کے سب ٹیڑھ پن کا شکار ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرتے ہوئے دیکھو تو سمجھ لو یہ وہی لوگ ہیں جن کا قرآن میں ذکر کیا گیا۔ اچھا، ایک اور میں علم کی ایک یہاں بات ڈسکس کروں۔ یہ آیت ہے جسے اہل تشیع نے مس یوز کیا ہے۔ اہل تشیع چونکہ ایک امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان سے یعنی بنیادی اختلاف رکھتے ہیں عقیدہ امامت کے اعتبار سے۔ اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی موجود ہے۔ اب خیر کئی سو سال تک دھکے کھانے کے بعد ان کو بات سمجھ آ گئی ہے، میں نے اسی کلپ کے اندر ڈسکس کیا۔ تو اس میں جو بنیادی آیت جس کے اوپر عقیدہ امامت کھڑا ہے نا وہ یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو قرآن میں ہے نا کہ متشابہ آیات ہیں اور ان کی تعویل صرف اللہ جانتا ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں اس آیت میں وما یعلم تأویلہ الا اللہ، الا اللہ کے بعد وقف ہے، دیکھیں آپ نے، یعنی یہاں پہ بات رک جائے گی کہ اس کی تعویل تو نہیں جانتا مگر اللہ۔ اور پھر اگلی بات ہے والراسخون فی العلم، اور جو اہل علم ہے نا وہ تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے۔ اب وہ کیا دو نمبری کرتے ہیں، وہ عقیدہ امامت کو ثابت کرنے کے لیے بیچ میں سے وقف نکال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، متشابہ آیات کی تعویل صرف اللہ جانتا ہے اور راسخ ہیں جو اہل علم وہ جانتے ہیں۔ اور پھر وہ ائمہ اکرام کے اوپر جھوٹ مانتے ہیں علیہم السلام، وہ تو ہم بھی ان کو مانتے ہیں۔
حالانکہ اس وقت پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مصحف مسلمانوں کے چھپے ہوئے ہیں اس میں یہاں پہ وقف موجود ہے. میں نے خود ایران کے چھپے ہوئے قرآن دیکھے ہیں، اسپیشلی شیعہ کی لائبریری میں جا کے، وہاں پہ بھی یہاں پہ وقف ڈلا ہوا ہے. پھر میں نے وہاں ان کے علماء کو بھی کہا کہ یہ دیکھ لیں اس قرآن پہ بھی یہاں پہ وقف ہے، تو آپ کس طرح یہ اٹھو مت بیٹھو، اٹھو مت کو علیحدہ کر دیں اور بیٹھو تو مطلب کیا ہے بیٹھ جاؤ، اور اگر اکٹھا پڑھیں اٹھو مت بیٹھو تو اس کا مطلب ہے اٹھو نہیں مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو یعنی اٹھ جاؤ، بالکل الٹ ہو جائے گا. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ دیکھ لیں آپ کا بھی یہ پڑا ہوا ہے. اچھا دوسرا میں کہتا ہوں جی آپ وقف مٹا بھی دیں، کوئی کہ جی کاتب نے بعد میں ڈال دیا ہے. قرآن کی ان آیات کا اسلوب کیا بتا رہا ہے؟ اللہ ہمارا وہ ٹیڑے لوگ ہیں جو اس کے پیچھے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی تعویل اللہ جانتا ہے، اور اہل ایمان کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آتے ہیں، سب چیزیں ہمارے اللہ کی طرف سے. یہ ان آیات کا مزاج کیا بتا رہا ہے کہ یہ تعویل صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. اور پھر آگے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے، یہ دعا بھی مانگنی چاہیے. اس دعا کو حرز جاں بنائیں. لوگ کہتے ہیں نا جی بس دعا کریں جی مرتے دم تک ایمان پہ قائم رہیں، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو اور اسلام پہ موت آئے. تو دعا کوئی قرآنی دعا یہ ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے رب ہمارے دلوں کو مت ٹیڑھا کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. انک انت الوہاب، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے. الوہاب وہ ہستی جو عطا فرمانے والی ہے. یہ ہے دعا استقامت کے لیے، اسے یاد کیا جائے. اسی طریقے سے جو جنازے پہ دعا پڑھی جاتی ہے جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ میں، اس کے اینڈ پہ بھی کیا آتا ہے؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جب تک مجھے زندہ رکھنا، ہمیں زندہ رکھنا تو اسلام پر. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب تو ہمیں توفی کرنا، موت دینا، تو ایمان کی حالت میں موت دینا. آمین. تو یہ دعا بھی سکھائی جا رہی ہے ٹیڑھ پن سے بچنے کے لیے کہ اہل ایمان جو علم میں راسخ ہے وہ کہتے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. تو ٹیڑھا نہ کرنا مطلب کیا؟ ان لوگوں کے دل ٹیڑھے ہیں جو کہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. تو جن راسخون فی العلم کی تعریف بیان ہو رہی ہے وہ تو خود یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، یعنی وہ جو ٹیڑھ پن والا کام ہے نا متشابہات کے پیچھے پڑنے والا، وہ نہ میرے اندر آئے. تو یہ آیات خود حفاظت کر رہی ہیں. قرآن میں نہ باطل آگے سے داخل ہو سکتا ہے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے. تو یہ وقف نہ بھی ہوتا نا، واللہ اس کے بغیر بھی قرآن کا اسلوب بتا رہا ہے کہ یہ وقف لازمی بنتا ہے یہاں پہ.